امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی، خاتون جنت۔ پھر امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مردوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ فاطمہ کا شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اور بی بی عائشہ اماں جان فرماتی ہیں کہ میں خوب جانتی ہوں کہ وہ بڑے روزہ رکھنے والے تھے اور تہجد پڑھنے والے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ امت کی ماں بی بی فاطمہ میں جس میں آپ فرما رہی ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی فاطمہ تھی، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت علی شیر خدا امیر المومنین تھے۔ اور وہ فرما رہی ہیں کہ میں جانتی ہوں وہ بہت روزے رکھتے تھے اور تہجد پڑھنے والے تھے۔ حضرت علی کی عظمت کے بارے میں حدیث شریف میں آیا، بلکہ طبرانی کی حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کو علی کی، اس سے بھی حضرت علی کی فضیلت اور آپ کا مقام اور مرتبے کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ذات گرامی کو ایمان اور نفاق کا معیار قرار دیا کہ صرف مومن ہی علی سے محبت کر سکتا ہے اور منافق ہی علی سے بغض رکھتا ہے۔ تو جس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہے اس کو ایمان کی سند دی جا رہی ہے، اور جس کو علی سے بغض ہے منافقت کی علامت ہے۔ چھٹی حدیث شریف جس کا شریف کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو منافق کہ جب حضرت علی کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا تو ہم اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے۔ ایک اور حدیث عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مومنوں کا بادشاہ ہے اور منافق مال و دولت کا بادشاہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مولا، اس خطاب کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے عرض کیا کہ علی میرے مولا آپ نہیں ہیں، میرے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ علماء اکرام نے، محدثین نے یہ بیان کیا کہ مولا کے معنی کیا، وارث کے، دوست کے۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی نے اسلام کی بہت مدد کی، بلکہ اس میں 4 چاند لگائے۔ پورے خاندان، پورے قبیلے، پورے مکے کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرے۔ صرف شیر خدا حضرت علی تھے جنہوں نے آگے بڑھ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا۔ گویا علی اسلام کے اولین مددگار ہیں، اور انہوں نے اسلام کے خلاف حق ادا کرنے والے آپ کو اس میں سب سے پہلے اولیت بھی حاصل ہے۔ حضرت علی کی خصوصیت روح زمین پر اگر کسی نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کی، سجدہ ادا کیا، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بلکہ 3 نمازی حدیث شریف میں آیا کہ کعبے کا سین ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بچہ ہے جو حضرت علی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ لوگ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت بی بی ختیجہ ہیں، ان کی شریک حیات ہے، اور یہ بچہ میرا بیٹا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خود حضرت علی نے یہ فرمایا کہ پوری کائنات تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی 9 سال تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ ہر رخ منفرد، بلکہ مجھے حضرت علی شیر خدا کی ولادت کی وہ گھڑی یاد آ رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے یہ بچہ نابینا ہے، یہ بھی آنکھ نہیں کھولا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنی آغوش رحمت میں لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا فوراً اپنی آنکھ کھول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب حضرت علی اپنی جوانی میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس واقعے کو، جب میں تم کو اپنی آغوش میں لیا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے تو تم نے آنکھ کھول کر مجھے دیکھا۔ علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اس سے شعور علی کا ادراک لگائیے۔ حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت بھی اپنے شعور میں تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ جب اس دنیا میں پہلے آنکھ سے آپ کے چہرے مبارک یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے شعور علی کہ شیر خدا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر کوئی شے کو دیکھوں تو سب سے پہلے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی عربوں کے سردار ہیں، علی سید ہیں۔ امت کی حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار
میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور تکالیف کو اپنے آپ کے اوپر ڈال لیں، اور جو لوگ اس کے پاس اپنی تکلیف کو سنانے آتے ہیں وہ ان کو اس تکلیف سے چھٹکارا دلا دے اور ان کی مصائب اور مشکلات سے ان کو چھٹکارا دلا دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کردار علی لفظ سید کی مکمل تفسیر ہے۔ بتا رہا ہے کہ آپ کے اور آپ کے اہل خانے بھوکے ہیں، آپ کے اہل خانے بھوکے ہیں، اور ایک سائل گھر پہ آ کر کہتا ہے کہ علی بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی دسترخوان اس کی بھوک کو، اس کی فاقے کو دور کرنے کے لیے جا کر دیتے ہیں۔ مجھے یہاں پر حضرت داتا گنج بخش کشف المحن ہے کہ داتا گنج بخش نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ایک شخص آ کر پکارتا ہے کہ آل رسول بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ امام حسن اٹھتے ہیں اور جا کر اس غریب کو پیسے دے دیتے ہیں، اور واپس جب آتے ہیں تو امام حسن شہزادہ جنت نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ جو مال غنیمت بیت المال سے آیا تھا آپ نے پورا اٹھا کر دے دیا۔ تو شہزادے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، میری آنکھ میں آنسو اس لیے آئے کہ ایک محتاج کو میرے گھر تک آ کر فریاد کرنا پڑا۔ اچھا ہوتا کہ میں خود نکل کر ان غریبوں کو، ان محتاجوں کو ڈھونڈتا۔ اور علی ہے، یہ کردار ہے اولاد علی کا، اور جو ہم کو آج آواز دے رہا ہے اس لاک ڈاؤن، جہاں پر پورے وطن عزیز میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں غریب بھوک اور پیاس سے پریشان ہے، غریب غربت میں مبتلا، کئی ہمارے ملک میں غریبوں کے پاس کھانا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کردار علی اور کردار علی ہمیں آواز دے رہا ہے۔ سیرت علی ان واقعات کو یاد رکھیں ہے کہ ہم فریادوں کی فریاد سنیں۔ حضرت علی کی زندگی ہمارے سامنے ہے، خدا نے بہت قربانیاں دی دین اسلام کی سربراہ، بہت قربانیاں دی شیر خدا نے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی نے مدینے کی وہ پاک زمین سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ حضرت علی کی پیدائش، زندگی کی ابتدا اللہ کا گھر، اور آپ کی زندگی کی انتہا بھی اللہ کا گھر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شیر خدا کی فضیلت کے سلسلے میں بہت سی عداسی، بہت سے حدیث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مواقعات طے کیے۔ حضرت علی شیر خدا اپنے اشکبار آنکھوں میں آنسو لا کر اللہ کے آپ نے تمام اصحاب کے مواقعات طے کیے، میرے بارے میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو دین اور دنیا میں میرا بھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو دین اور دنیا میں میرا بھائی ہے۔ پھر وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔
اور حدیث شریف کے الفاظ جو بہت کم بیان کیے جاتے ہیں مگر مکمل حاصل کرنا ہے، اس کو علم کے دروازے کے پاس آنا پڑے گا. یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جاننا ہے، اس کو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بیہقی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ جس کو آدم علیہ السلام کے علم کے ساتھ، جس کو حضرت نوح علیہ السلام کے تخت، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے ساتھ، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت کے ساتھ، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کے ساتھ دیکھنا ہے، وہ علی کے چہرے کو دیکھیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا کے بعد علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا، حکیم کی حدیث شریف ہے، اور خود حضرت علی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کی طرف بھیجا کہ آپ جا کر لوگوں میں فیصلہ کریں، تصفیہ کریں. شیر خدا امیر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نوجوان ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا حضرت علی کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما اور اس کی زبان کو ثبات عطا کر دے. اور خود شیر خدا فرماتے ہیں، اس کے بعد مجھے دو آدمیوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے میں کبھی کوئی تکلیف نہیں. یہ فضیلت علی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ طبرانی اور حاکم کی حدیث ہے، اور ہماری امت کی ماں حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو سوائے حضرت علی کے آپ کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے حضرت علی کی عظمت. ایک اور حدیث شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذیت دی. پھر طبرانی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آقا نے فرمایا، بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے حضرت علی کو برا بلا کہا اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا. پھر ایک اور جگہ پر حدیث شریف میں آیا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کون ہے؟ قتل مار دیا. آخرین میں کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بدبخت ہے جو تلوار سے تمہارے سر پر مارے گا اور اس سے تم ہان ہو جائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی کی فضیلت میں بے شمار، عظمت میں بے شمار احادیث ہیں. اسد الدین اویسی تو عظمت علی ایک سمندر ہے، میں اس
سمندر کا ایک سائل ہوں اور شیر خدا کے بارے میں آپ کو یہاں پر ایک چند چیزیں باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ کسی نے جا کر حدیث شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی حضرت علی کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ خطبہ دے اور کہا کہ قسم ہے خدا کی، وہ اللہ کی راہ میں خشیت رکھنے والا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خشیت رکھنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی جب ہجرت فرما کر مدینے سے کوفہ کو گئے، واقعات میں آیا، علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا کہ آپ نے کوفہ کی مسجد میں خطبہ دیا اور شیر خدا نے کہ دائیں اور بائیں جانب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے۔ قرآن کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ امام حسن نے کہا دن گزر ہیں۔ امام حسین سے خدا نے پوچھا کہ رمضان کے کتنے دن باقی ہیں؟ تو امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی داڑھی مبارک پر، اپنے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ جو اپنی تلوار سے میرے سر پر مارے گا اور میرے خون سے میری داڑھی اس میں لہو لہان ہو جائیں گی۔ آپ کی آنکھ سنی، شیر خدا نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، یاد رکھو میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ میں موت سے نہیں ڈرتا۔ میری آنکھ میں آنسو اس لیے آ گئے، امام حسین یہ سفر میں ہیں، مسافر ہیں، یہ یتیم ہونے جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اور کہا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں۔ کیسے شیر خدا، فاتح خیبر ہے حضرت علی۔ اگر کوئی واقعات میں پڑے گا تو شیر خدا حضرت علی نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ دیا، اس دروازے کو اکھاڑ دیا۔ واقعات میں آیا کہ دروازے کو اکھاڑ دیا تو 40 لوگ بھی اس کو اٹھا نہیں پائے تھے۔ یہ شیر خدا کی طاقت کا اندازہ لگائیے، شیر خدا کی طاقت کا اندازہ لگائیے۔ اور پھر جب 19 رمضان کی رات آئی، حضرت علی گھر کے آنگن میں نکل کر آسمان کو دیکھتے اور اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے، فرمان سچ ہونے والا ہے۔ آپ اس سے پہلے اپنے امام حسن کے پاس، شہزاد جنت امام حسین کے پاس روزہ کھولتے ہیں، آپ سے گزارش کرتے ہیں کچھ کھا لیجئے، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں زیادہ کھا کر اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ فجر کی نماز کو روانہ ہوتے ہیں اور ابن ملجم وہ ملون اللہ اس کی آخرت غارت کرے، ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز کی حالت میں ہے اور آپ پر زہر آلودہ تلوار سے حملہ کرتا ہے۔ جیسا ہی تلوار کا ضرب شیر خدا امیر المومنین کے سر پر لگتا ہے، شیر میں اپنی مراد کو پہنچا، میں کامیاب۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسان کی طاقت
کہ کسی انسان کے سر پر تلوار کی ضرب پڑ رہی ہے زہر آلودہ، اور وہ خوشی کا نعرہ کہ رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچا، میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچا، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا میں اپنے گھر کو لایا گیا اور شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعات میں آیا۔ آپ جب صبح ہو رہی تھی تو آپ اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں کہ صبح تو یاد رکھ، جب سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا، میں ہمیشہ تیری صبح ہونے سے پہلے اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اور پھر شیر خدا نصیحت فرماتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت فرماتے ہیں کہ جس نے آپ پر زہر آلودہ تلوار سے حملہ کیا، آپ فرماتے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے، ظلم کیا جائے، اس کو کھانا دیا جائے اور اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کتنی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آن یا آنچ بھی آنے نہیں دے رہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے اچھا سلوک کیا جائے۔ پھر وہ ملعون ابن ملجم سامنے آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو شربت پلاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، انسان کی تاریخ میں کوئی بتا سکتا ہے زہر آلودہ تلوار سے، اور لاکھوں سلام شیر خدا۔ حضرت علی اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں، جس کو کہ میں نہیں پیوں گا، اس میں زہر ملا ہوگا۔ کردار علی دیکھو، آپ کردار علی دیکھو کہ شیر خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تو یہ شربت پی لیتا تو آب کوثر پر میں پانی نہیں پیتا جب تک تجھے نہیں پلا لیتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ شیر خدا کا کردار کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حضرت علی شیر خدا کے چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا۔ یہاں پر مجھے خاتون جنت بی بی فاطمہ کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے شروعات میں حدیث شریف کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کو علی کی زوجیت میں نے اللہ کے حکم پر دیا۔ فاطمہ کا بھی وصال 3 رمضان کو ہوا۔ لاکھوں سلام بی بی فاطمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر ٹکڑا ہے۔ ہماری امت کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ کے سوا کسی کو اتنا راز کو نہیں دیکھا، کسی۔ یہ بی بی فاطمہ کے تعلق سے امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی فاطمہ کا نکاح شیر خدا حضرت علی سے کر رہے تھے، فرما رہے تھے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے تھے تو کئی جن اور دیو سبز رنگ کے زیور جہیز کے لا رہے تھے، اور پر جو دوپی تھی اس کے اوپر 70 قسم کے ہیرے جواہرات لگے تھے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ہیرے کی قیمت اس زمانے میں 4 دینار تھی۔ واقعات میں آیا، بلکہ محدث دکن نے اپنی کتاب شہادت نامے میں اس واقعے کو لکھا۔ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شہادت نامہ میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی حج کرنے کے لیے مکہ شریف کو گئے۔ وہاں پر آپ نے ایک شخص کو دیکھا، عجیب بات کہہ رہا تھا کہ 4000 دینار دلا دے، کعبے کے سامنے کھڑے بیٹھ کر کہہ رہا کہ 4000 دینار دلا دے ورنہ اس تیرے غلاف کو پھاڑ دوں گا۔ شیر خدا نے اس کی طرف رخ کر کے کہا کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ علی، اللہ کے سوا کون دینے والا ہے مجھے؟ تو حضرت علی اس سے کہتے ہیں کہ مدینے کو آ، وہاں تجھے اللہ دلا دے گا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شخص مدینے کو پہنچ گیا اور حضرت علی کو یاد دلایا کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کردار علی کا، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے شیر خدا کی۔ گھر میں بھوکے ہیں، فاقے ہیں۔ حضرت علی کے پاس ایک باغ تھا، کیونکہ آپ نے اس سے کہا تھا کہ تو مدینے کو آنا۔ شیر خدا نے جا کر اپنے اس باغ کو بیچ دیا 4000 دینار میں، اس کو 4000 دینار دے دیا، اپنے گھر کو آئے۔ آ کر شہزادی جنت حضرت فاطمہ سے یہ کہا کہ میں نے یہ اپنا باغ بیچ دیا ہے جنت کے عوض میں۔ حضرت فاطمہ اور کہا کہ گھر میں بھوکے ہیں، فاقے ہیں، کم سے کم امام حسن اور امام حسین کے لیے کچھ رکھ لیتے۔ اور بی بی فاطمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن کو پکڑ لیا، اور اتنا ہی کرنا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے آئے اور آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے قید سے اس کے قیدی کو چھڑائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر کو آتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گریبان ہے۔ وہ ادب سے اٹھ جاتی، اور حدیث شریف میں آیا کہ جب کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بی بی فاطمہ آتی یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب صاحبزادی سے، شہدائے جنت سے فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور آ کر یہ فاطمہ پر اللہ کی خشیت جاری ہوتی ہے، اور شیر خدا حضرت علی سے کہتی ہیں کہ علی مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد رات میں شیر خدا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ خواب دیکھتے ہیں۔ شیر خدا خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کا ایک حسین منظر ہے، تخت کے اوپر ایک خاتون، اور اس خاتون کی خدمت کے لیے کنیز ہے کہ اللہ قریب جا کر دیکھتے ہیں تو کون ہے اس پر بیٹھنے والی خاتون؟ وہ بی بی فاطمہ ہیں۔ اور بی بی فاطمہ حضرت علی سے کہتی ہیں خواب میں، دیکھو علی، یہ جو کنیز میری خدمت کر رہی ہے کون ہے معلوم؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں۔ دیکھو تم نے دنیا کی تمتراہ کو چھوڑ کر جنت کے عوض میں ان غریب مستحق لوگوں کی مدد کی، آج اللہ مجھے یہ مقام عطا کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے شان علی، یہ ہے حضرت علی کی عظمت، یہ ہے جنت بی بی فاطمہ کا مقام اور مرتبہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ عزیز میں بھوک اور فاقہ کشی بہت زیادہ ہے۔ یقیناً میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داروں کا، MLAs کا، اکبر الدین اویسی کا، احمد بلالہ کا، ممتاز خان کا،
احمد پاشا قادری صاحب کا، جعفر حسین میراج کا، اللہ معظم نواب کو جلد سے جلد صحت دے دے، اراکین کا، صدر متمدین کا، اراکین بلدیہ کا، اورنگ آباد میں امتیاز جلیل صاحب کا، دونوں اراکین اسمبلی کا، ڈاکٹر غفار قادری صاحب کا، اور جہاں جہاں اس کے ذمہ داران تمل ناڈو میں ہے، وکیل کا، اتر پردیش میں ہے، تمام گلبرگہ بیدر میں ہے، جو اپنے لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کی طرف سے فوڈ کٹس دیے جا رہے ہیں، مختلف آرگنائزیشن، بلکہ پورے ملک میں جو لوگ غریب مستحق لوگوں کو کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، یقیناً وہ تمام کے تمام قابل مبارکباد ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ غریب مستحق لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ ہم کھانا کھلائیں، ان کی مدد کریں۔ جو لوگ کر رہے ہیں اس کا اجر اللہ آپ کو ہی دے گا۔ اور ایسے وقت جب بھوک اور پیاس کا مہینہ بھی چل رہا ہے، لوگ مجھے الحمدللہ ہم نے 2-3 روٹیوں کے ساتھ سحری کر لی۔ اللہ تم کو سلامت رکھے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سکے ہم کریں گے، مدد کرنا جو ہم سے ہو سکتا کریں گے، مگر اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے۔ کل ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا، تو ہم اپنے اعمال کا جواب دیں گے۔ اگر ہمارے دل میں حضرت علی کی محبت ہے، اور ہونا چاہیے، دار علی کہ فریادیوں کی مدد کرو، ان کی فریاد کو سنو، ان کی تکلیف کو دور کرو۔ اسی لیے ایک نازک وقت میں جہاں پر حکومت اپنی ذمہ داریوں سے بالکل سبکدوش ہو چکی ہے، مرکزی حکومت کہیں پر نظر نہیں آتی، ہاں نظر آتی ہے تو لوگوں کو کھلونے ہاتھ میں دے دیے کہ کبھی دیا جلاؤ، کبھی لائٹ بند کر لو، کبھی تھالی بجاؤ، کبھی وہ کرو، کبھی اعلان کر دو، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو۔ ایسا لگتا ہے مگر دلی کی سرکار کچھ نہیں کرے گی، وہ صرف فرمان جاری کرتے رہے گی، وہ صرف بولتے۔ میرے عزیز دوست، 122 مائیگرنٹ کی موت ہو چکی ہے، 122۔ آپ بتائیے 122 جو ممبئی سے، تلنگانہ سے، چنئی سے، بنگلورو سے نکل کر، دلی سے نکل کر اپنے اپنے گاؤں کو، دیش کو جانا چاہ رہے تھے، 122 لوگ مر گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کے وزیر اعظم سے کہ کبھی تو ایک ذکر تو کریے ان لوگوں کا۔ 122 لوگ وزیر اعظم، 30 سے زیادہ لوگ خودکشی کر لیے، جس میں ہمارے کسان بھائی بھی شامل ہیں۔ ان کے پاس پٹریوں پر تھک کر سو گئے، یہ غفلت میں سو گئے کہ ٹرین نہیں چلے گی، 16 لوگ مارے گئے۔ کوئی دکھایا تھا کہ 16 میں مرنے والوں میں 8 آدیواسی گونڈ طبقے کے لوگ تھے، مگر ہمارے وطن عزیز میں چاہے مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، غریب ہو، ان کی جان کی اہمیت نہیں ہے۔ اعلیٰ ذات کے لوگوں کی، دولت مندوں کی جان کی اہمیت ہے، غریب کے آنسوؤں کی قیمت نہیں، غریب کی آہوں کی قیمت نہیں، غریب کی عزت کی قیمت نہیں، غریب کی شرم سے جھک جاتا ہے، کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ کیسے ہم ان غریبوں کو، ان مظلوموں کو ٹی وی، کیسے ہم ان غریبوں کو، ان مظلوموں کو ٹی وی سے ننگے پیر کھینچ رہا ہے،
اور ایک معصوم بچہ اس پر سو رہا ہے. کیسے نیند آتی ہوں گی دلی کے حکمرانوں کو؟ ایک سائیکل پر 5 آدمی کو بٹھا کر 800 کلومیٹر کا سفر طے کر رہے ہیں. کیسے اطمینان ملتا ہوگا دلی کے حکمرانوں کو؟ عجیب ہے معاملہ. آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بھی اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اگر کسی کے پاس گاڑی کا پاس ہے تو اپنے شہر کے، اگر آپ ممبئی میں رہنے والے ہیں، اگر آپ گجرات میں رہنے والے ہیں، اگر آپ مہاراشٹرا میں رہنے والے ہیں، اگر آپ حیدرآباد یا پھر آپ بنگلورو یا چنئی میں رہنے والے ہیں، کہ لوگ پیدل چل رہے ہیں. صحیح کہا ایک برطانیہ کے ایک سکالر نے، کپیل کومی ریڈی نے، کہ ان مائیگرنٹ لیبر گود میں اٹھا کر ہاتھوں میں پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں. 122 مر چکے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ ہم کو پارٹیشن کے نظارے یاد آتے ہیں. صحیح کہا کپیل کومی ریڈی نے اپنے آرٹیکل میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسانیت اگر کسی کے دل میں ہے تو دکھائیے اپنی انسانیت کو، دکھائیے اپنی انسانیت کو. اگر آپ کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو ان کی تکلیف کو محسوس کریے. یاد رکھیے یہ جو ظلم ہو رہا ہے، ایک حکومت نے، پھر سے کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا، کہ ان پلانڈ طریقے سے بغیر سوچے سمجھے ایک ملک میں دلی کے بادشاہ نے بیٹھ کر یہ معمولی سنگاپور جو حیدرآباد ہمارے سکندرآباد کے سائز کا بھی نہیں ہے، وہ 8 دن 10 دن کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، غریب مر رہا ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، دوائیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. جو محلے جات میں میرے کانسٹیٹنسی میں جو چلتے تھے، جو غریب جا کر 70 تھا، وہ نہیں کر سک رہے. بڑے بڑے اسپتال میں کہاں پر جائیں گے؟ کون جا کر بڑے بڑے ہاسپٹل میں اور اویسی اسپتال میں، تو وہ بھی ان کے پاس اتنی سکت نہیں ہے، اسپتال بھی چلانا ہے. مگر یہ سب ان پلانڈ طریقے سے. حیدرآباد کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ دیوانے اٹھے سر کو مستقبل. یہ وہی حال ہو چکا ہے کہ ایکٹ ان ہیسٹ، انگریزی کہاوت ہے کہ ایکٹ ان ہیسٹ پرائم منسٹر، سنیے، ریپینٹ ان لیجر. ہاں مجھے یقین ہے سنگھ پریوار اور بی جے پی کے چاہنے والے کے دلوں میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہوگا. میری ان باتوں کا اثر صرف ان انسانوں پر ہوتا ہے جن میں انسانیت باقی ہے. میری ان باتوں کا اثر ان لوگوں نے اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان والوں کو کھویا ہے. میری ان باتوں کا اثر انہی پر ہوگا جو یتیموں سے محبت رکھتے ہیں، جو غریبوں کی غربت کو سمجھتے ہیں. یہ جو نہیں سمجھیں گے اس لیے کہ جانتی نہیں ہیں ان چیزوں کو. آپ اندازہ لگائیے کہ میں پڑھ رہا تھا اخبارات میں، میڈیا میں آیا کہ گنٹور کی ایک عورت، تبلیغی جماعت کے لوگ لکھنؤ گئے، لاک ڈاؤن جب سے ان کو روک دیا گیا. وہاں پر کئی ٹیسٹ ہوئے، ایک انجینئرنگ کالج میں لے جا کر رکھ دیا گیا. وہ ہماری بہن حاملہ تھی لکھنؤ میں. گنٹور کی ہماری بہن جس کا نام رضوانہ ہے، کہ ہماری بہن رضوانہ کے حاملہ تھی، پریگننٹ تھی. 4 days 44 دن ان کو رکھا گیا. اور رضوانہ بار بار رضوانہ لکھنؤ میں، اتر پردیش کا کیپٹل، لکھنؤ میں اتر پردیش کے چیف منسٹر کا آفس، گھر وہاں پر، بھارت کا سب سے بڑا شہر ہمارے نارتھ انڈیا کا،
اور وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اس کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ کہہ رہے کہ دیکھو خون نکل رہا ہے, مجھے فوراً اسپتال لے کر جاؤ. مگر نہیں, اتنی نفرت مسلمانوں سے ہے کیونکہ اس خاتون کا, اس مہیلا کا نام رضوانہ تھا. اس کی بلیڈنگ چالو ہو گئی تو حکمرانوں نے کہا کہ نہیں, تم مسلمان ہو, تم کو الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں. مسلمان ہے نا. ہاں, اس کی رپورٹ کہاں ہے کووڈ کی, نیگیٹو رپورٹ. کیا کہ اس کا مس کیریج ہو گیا, حمل سقط ہو گیا, ساقط ہو گیا. 9 مئی سے 12 مئی تک رضوانہ کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ملا. دن سے رکھے وزیر اعظم, یہ آپ کی محبت ہے. آپ نے بہت سی باتیں کہی وزیر اعظم. آپ نے یہ تک کہا کہ اسد الدین اویسی جھوٹا ہے, غلط بولتا ہے. مگر یہ کیسے ہوا؟ رضوانہ کی 9 مئی سے اتر پردیش کے کیپٹل میں کون ذمہ دار ہے اس کے مس کیریج کا؟ کیا گناہ تھا اس ہماری اس بچی کا, اس خاتون کا؟ کیا گناہ کیا تھا اس نے کہ اس کو اپنی ایک جان کھونا پڑا, اپنی اولاد؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس کا اتنا تھا کہ مسلمان تھی, یہی گناہ تھا اس کا, اور وہ اپنی مس کیریج ہو گیا. اتر پردیش کے کیپٹل میں 9 مئی سے 3 دن تک ایک ڈاکٹر نہیں ملتا. کون سا ایڈمنسٹریشن چل رہا ہے اتر پردیش میں؟ افسوس کی بات ہے میرے بھائی, اب معلوم ہوا کہ مس کیریج کے بعد آج اس کو اجازت ملی جانے کی. میں شکر گزار ہوں وہ کوئنٹ ویب سائٹ کے ویب پورٹل کا بھی جنہوں نے اس نیوز کو دنیا کو بتایا کہ جو رضوانہ پر ظلم ہوا. جھارکھنڈ کا ایک اور واقعہ لے لیجیے. جھارکھنڈ میں ایک مسلم خاتون تھی اور حاملہ ہے, خون بلیڈنگ شروع ہوئی تو اسپتال کے لوگوں نے کہا کہ تم اپنا خون صاف کرو. 9 مہینے کی پریگننٹ عورت سے کوئی کہتا ہے کہ بیچاری معصوم مسلمان ہے, ڈر ہے, خوف ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, اور وہ نیچے زمین پر بیٹھ. میں جھارکھنڈ کے چیف منسٹر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, بتائیے آپ کیا ایکشن لیں گے ان لوگوں کے اوپر؟ اتر پردیش کے چیف منسٹر سے جاننا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے آپ کو نفرت ہوگی مجھ سے, رہیے, برقرار رکھیں, مگر بھارت کے شہری اگر آپ کو مسلمانوں سے نفرت ہے تو انسان تو ہے یہ لوگ. اس کا جواب دے گا؟ کیا اہمیت ہے ان کی جانوں کی؟ کہ ہمارے ملک میں 122 لوگ مر گئے, ان کا کوئی حساب کتاب دے گا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بتائیے نا. ٹیررسٹ افینس کو اور اٹھانا بھی چاہیے. بھارت کے لوگ کس کی وجہ سے مر رہے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ جو صبح شام میں 6 بجے سے 8 بجے 9 بجے جو ٹی وی کے چینل پر بیٹھ کر اینکرز جو بڑی بڑی گفتگو کرتے ہیں, بڑا بڑا گیان دیتے ہیں, بڑی بڑے مورلز بات کرتے ہیں, سب کو جھوٹ سب کو سچ کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں. پوچھئے نا کبھی آپ اپنے ایڈیٹر سے پوچھئے کہ ان 122 مرنے والوں کا ذمہ دار کون ہے؟ جھارکھنڈ کی وہ مسلم بچی کا جو مس کیریج ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خودکشی کر رہے ہیں, راتوں میں جا رہے ہیں ہمارے مائیگرنٹ لیبر لوگ, ٹکر مار کر چلے جا رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میرے بھائی, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جھارکھنڈ کی ہماری اس مہیلا کا نام رضوانہ خاتون تھا. رضوانہ خاتون, آپ بتائیے, بلکہ اس کو مارا گیا, خاتون کو پیٹا گیا دواخانے میں. کیا حکومت ہے جھارکھنڈ کی کہ ایک اسپتال میں مارتے ہیں کسی پریگننٹ عورت کو, پیٹتے ہیں, اس کو گالی دیتے ہیں؟ یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے.
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر گجرات میں تو ختم ہی نہیں ہوتا، ظلم کی داستان ہمیشہ چلتے رہی تھی گجرات میں۔ ٹائم پر گھس کر ایک عورت کو مارا اور پیٹا اور لکڑیوں سے، اور پھر وہ بھی حاملہ تھی اور اس مہیلا کے ایک بچے اس کو پیٹے۔ کیا ہماری بہن جو مہاراشٹرا سے مدھیہ پردیش کی طرف نکلی تھی، وہ حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، وہ اسی سفر میں ایک بچے کو پیدا کرتی ہے، اور پھر اس کے چند گھنٹوں کے بعد پھر اس معصوم بچے کو لے کر وزیر اعظم، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ واقعات ہو رہے ہیں، آپ کے اعلانات ٹی وی پر، آپ کے چاہنے والوں کے دلوں کو خوش کر رہے ہیں، مگر ان غریبوں اور پھر ہمارے وہ وعدہ جو تھا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ چھتیس گڑھ جا رہی تھی، مٹچل کے پاس اس نے اپنے بچے کو ڈیلیوری کی، 70 کلومیٹر چلنے کے بعد لاک ڈاؤن شروع کیا گیا، اور پھر ہم نے وزیر اعظم کا وہ اعلان سنا کہ میں 20 لاکھ کروڑ کا آتم نربھر کیا پروگرام جو بھی اس کو کہتے ہیں، اپنی بڑی، ہم پوچھنا چاہتے ہیں پچھلے 2 دن سے چلیے آپ نے 20 لاکھ کروڑ کا اعلان کیا، میں وزیر اعظم سے ایک سوال کر رہا ہوں، سرکار نے کہا تھا 1-2 لاکھ کروڑ کا انفراسٹرکچر پروجیکٹ کا ہم اعلان کر رہے ہیں، 102 لاکھ، ہر سال 20 لاکھ کروڑ۔ اب آپ ہم کو بتائیے وزیر اعظم صاحب، دسمبر میں 102 لاکھ کروڑ کا انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ اور آپ کا 20 لاکھ کا، یہ کون سا سچ ہے؟ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے؟ اور فائنانس منسٹر پچھلے 2 دن سے جو اعلانات کر رہے ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے فائنانس منسٹر نے کیے ہیں 2 دن میں، اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کا جو سپینڈنگ ہے وہ 5 کے ساتھ آپ کے سامنے منسٹر نے کیے ہیں 2 دن میں، اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کا جو سپینڈنگ ہے وہ 5% کی ہے، باقی سب لیکوڈیٹی ہے۔ ہم اسٹریٹ وینڈر کو ایسا کریں گے، ایم ایس ایم ای کریں گے، جائیے لون لیجئے بینک سے۔ ارے بینک کون سا بینک دینے تیار ہے بتائیے آپ ہم کو۔ ان 2 دن کے فائنانس منسٹر کے اعلانات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں ہوں، ایز اے ریسٹ از آل لیکوڈیٹی۔ کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اور اگر ہمارے پاس $400 بلین کے فارن ایکسچینج ہے، تو اس کو جو اکنامک ٹرم ہے مانیٹائزنگ ڈیفیسٹ، ارے نوٹ چھاپیے نا آپ، کیوں نہیں چھاپ رہے آپ؟ کیوں نہیں چھاپ رہے؟ کیوں ڈرتے اسٹاک ایکسچینج سے آپ؟ $400 بلین کا فارن ایکسچینج بھارت میں ہے، اکاؤنٹ میں پیسے چلیے کل پر کر جن دھن اکاؤنٹ میں تو آپ نے دیے، مگر وہ کیا بس ہوں گے؟ آپ دیجیے 5-5 ہزار روپے ڈالیے ان غریبوں کے اکاؤنٹ میں۔ اور یہ 1 نیشن 1 کارڈ یہ پرانا ہے، نیا نہیں ہے، ابھی نہیں ہوا، یہ تو پرانا چل رہا ہے، 2019 سے چل رہا ہے، یہ 12 اسٹیٹس میں ہو رہا ہے، مگر ان لوگوں کو کیا فائدہ ملا ان مائیگرنٹ لیبرز سے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان حالات پر بھی
इनका भी था। और इंशाअल्लाह ताला हम रमजान के ताखरातों में आ चुके हैं। रमजान की आज के रहमत का दहा हो गया, मग़फ़रत का दहा खत्म हो गया। अब जहन्नम, मुझे नहीं मालूम कि असदुद्दीन ओवैसी पर रहमत पूरी हुई नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उसको पूरा करेगा। अगर अल्लाह हमको जिंदा रखा है इस आखिरी दहे में, हम कसरत से अल्लाह से भीख मांगे कि अल्लाह हम तमाम को जहन्नम से निजात दे। में हमको हुक्म दिया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम लैलतुल क़द्र को तलाश करें, शब क़द्र को तलाश करें। 23 की शब, 25 की शब, 27वीं की शब और 29 की शब में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, ये जोश में है, अल्लाह की रहमत जोश में। हम तमाम को अल्लाह से गिड़गिड़ा कर भीख मांगना है कि अल्लाह सारे आलम से इस को ख़त्म कर दे। अल्लाह अपने जलाल को अपने जमाल में तब्दील कर दे। अल्लाह जहां पर उसकी रहमत जोश में है, अल्लाह हम तमाम के गुनाहों को माफ फरमा दे। इस वायरस से छुटकारा दिला दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तमाम आप जो बीमार हैं कोविड की वजह से, अल्लाह उनको शिफा दे दे। जो दीगर अमराज में भी बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा दे दे। खूब दुआ करिए उन लोगों के लिए जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी है ऐसे वक्त में, जो अपनी दौलत को इस्तेमाल करके गरीब और मजलूम अवाम को खाना पहुंचा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको और उन तमाम को सेहत, तमाम को उनके बलायात से, उनकी मुश्किलात से, उनको हुकूमत के जुल्म से अल्लाह ताला उनको आज़ाद कर दे। ये अल्लाह की रहमत जोश में है। मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, अगर तुम अभी भी बेकार हो, आओ अभी 10 करें कि हमारे वतन अजीज भारत से अल्लाह इस खात्मा कर दे। अल्लाह मालेगांव की सरजमीन में जो गरीब इस वायरस का शिकार हैं, अल्लाह कुन फयकून फरमा दे और अल्लाह उस वायरस का खात्मा ना सिर्फ मालेगांव बल्कि पूरे भारत से, पूरी दुनिया सुब्हानहू व तआला अपने फजल और करम से इस वायरस का खात्मा कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला गरीब और मजलूम अवाम को खाना पहुंचा दे। अल्लाह हमको तौफीक दे उन गरीबों की फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करिए कि हम इस वायरस, लोग जिनके घर बार जल गए, जो आज बेरोजगार हैं, जो आज बेघर हो चुके हैं, जिनके सरों के ऊपर छत नहीं है, वो आज लोगों से भीख मांग मुख्तलिफ मुकामात पर कभी 4 दिन कभी 5 दिन रह रहे हैं। अल्लाह जिन्होंने जुल्म किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन जालिमों को सबक सिखाए कि जो मजलूमों पर जुल्म किए, जिन्होंने अपने घर बार को खो दिया, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, जिन्होंने अपने कारोबार को बर्बाद कर दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन जालिमों को निस्तो नाबूद करे। अल्लाह उन जालिमों को निस्तो नाबूद करे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अगर मेरी आवाज किसी अहले दिल के कान तक पहुंच रही है, आपसे मांग रहा है कि आप अहले दिल हैं, आप अल्लाह को राजी करवाइए। इस गुनाहगार की आवाज तो आप अल्लाह को राजी कराइए। अगर इस गुनाहगार की आवाज कोई खुतुबे वक्त और अब्दाल तक पहुंच रही है, किसी अल्लाह के रब्बे करीम को आप राजी करवाइए कि वक्त के नमरूद और फिरौन इख्तिदार की कुर्सियों पर है,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन जालिमों इस मुल्क में अल्लाह और अल्लाह हमारे वतन अजीज के इस मुबारक सरजमीन पर औलिया अल्लाह फरमा रहे हैं, एक बंदे अल्लाह की वहदत का इकरार करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का तोग डालकर फख्र से वतन अली के गुलाम आज भी हैं और कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम की लाज रख ले। वाखिरु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मीम न्यूज़ वेब ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।